عدالت کی راہداری میں غفور اور نواب افضال حسین دونوں برستر جناح کے پیچھے پیچھے چل رہے ہیں۔ کمرہ عدالت میں خاموشی ہے۔ برستر جناح مجھے سچ میں لگتا ہے مجھے خوابوں میں جو درویش آتے ہیں وہ میری رہنمائی کر رہے ہیں۔ برستر جناح تھوڑا مسکرا کر، نواب صاحب اگر خواب انسان کو ڈرائے نہیں سنبھالیں تو وہی روشنی بن جاتے ہیں۔ عدالت کا دروازہ کھلتا ہے، جج داخل ہوتے ہیں، لوگ خاموش ہو جاتے ہیں۔ جج کلائیو، برستر جناح، کیا آپ ابتدائی موقف بیان کرنا چاہتے ہیں؟ برستر جناح، میرا موکل نواب افضال حسین دعویٰ کرتا ہے کہ اس کی چائے میں مخصوص کیمیکل بلیک ٹونک شامل کیا گیا۔ یہ نہ صرف غیر قانونی ہے بلکہ اخلاقی طور پر گھناؤنا عمل بھی۔ جج صاحب، یہ بات سراسر بے بنیاد ہے۔ بلیک ٹونک کوئی زہر نہیں بلکہ برٹش میڈیکل سسٹم کا تسلیم شدہ محرک محلول ہے، اور نواب صاحب شاید ذاتی خیالات کی شدت میں مبتلا ہے۔ غفور مسٹر جناح کے قریب، مسٹر جناح، اگر یہ محلول واقعی دماغی محرک ہے تو شاید لارڈ پیٹر نے خود بھی پیا ہے، اسی لیے اس کی زبان دو بار بول رہی ہے۔ برستر جناح نرمی سے مسکرا کر، غفور صاحب، عدالتی طنز اگر دلیل بن جائے تو بات میں گہرائی آ جاتی ہے۔ برستر جناح، جناب والا، نواب افضال حسین ایک اہم سیاسی مشیر ہیں۔ ان کی آواز دبانا اور ذہن متاثر کرنا صرف ایک فرد کا معاملہ نہیں، یہ عوامی نمائندہ دبانے کی کوشش ہے۔ جج کلائیو، کیا آپ کے پاس کوئی ایسا ثبوت ہے جو اس محلول کے اثرات واضح کرے؟ برستر جناح، جی، یہ میڈیکل رپورٹ جس میں نواب صاحب کے خون میں غیر معمولی کیمیکل کا ذکر ہے۔ مزید یہ دستاویز بھی کہ گورنر ہاؤس کی کچن سپلائی میں خفیہ تبدیلی کی گئی۔ لارڈ پیٹر، یہ سب فرضی ہے، شاید مسٹر جناح کسی ناول کا مقدمہ پڑھ رہے ہیں۔ برستر جناح، ناول اگر سچائی پر مبنی ہو تو تاریخ بن جاتا ہے، اور جھوٹ اگر بار بار دہرایا جائے تو دلیل نہیں بنتا، طنز بن جاتا ہے۔ غفور، مسٹر جناح، یہ تو لگتا ہے لارڈ صاحب کا دماغ بلیک ٹونک سے نہیں بلکہ سفید جھوٹ سے متاثر ہوا ہے۔ نواب آہستہ، برستر جناح، کیا آپ سمجھتے ہیں عدالت انصاف دے گی؟ عدالت اگر سننا جانتی ہو تو سچ بولنا کبھی رائیگاں نہیں جاتا۔